O father and mother, if birds are nipped, اے باپ اور ماں، اگر کلیوں کو نوچ لیا جائے، اینڈ blossoms blown away، اور ان کا عروج، ان کی بہار ان سے چھین لی جائے، اینڈ if the tender plants are stripped، اور اگر نرم و نازک پودوں کو اکھاڑ لیا جائے، of their joy and in the springing day، اور بہار کے دنوں میں ان کی خوشی، by sorrow and cares dismay، دکھ اور فکروں کی پریشانی سے تباہ ہو جاتی ہے۔ پلیز ٹرن آؤٹ یور پیج and look at the last stanza. How shall the summer arise in joy؟ تو کس طرح گرمیوں میں خوشی بڑھ سکتی ہے، کس طرح یہ گرمیاں ہمارے لیے خوشگوار ہو سکتی ہیں۔ Are the summer fruits appear؟ یا کس طرح گرمیوں کے پھل ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور how shall we gather what grief destroy؟ یا پھر ہم کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں جسے دکھ نے تباہ کر دیا ہے۔ اور bless the mellowing year، اس بھرپور سال کی نعمتوں سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس بھرپور سال کی برکتیں ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ when the blasts of winter appear، جب سردیوں کا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ In second last stanza, the poet gives the example of birds, that if birds are nipped, then how spring can be appeared, how the beautiful flowers can be appeared, and if the tender plants, if the soft and small plants are stripped, how they can grow in a strong and beautiful plants. If the joy of spring day, if the joy of summer day are corrupted by different miseries, different worries and different cares, then how we can get the blessings, how can we get the fruits, how can we get the joys of the summer season? If grief destroy our feelings, if grief destroy our good time, our happy time, then how can we get the blessings of this mellowing year when the blast of winter appear? I've told you that summertime is a springtime in English poetry, and the winter time is for the sadness, for the coldness, and for the death, or the for bad time in English poetry. سیکنڈ لاسٹ اسٹینزا میں پوئٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ ماں اور باپ کو ایڈریس کر کے کہتا ہے کہ اے والدین، اے والد اور والدہ، اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اس طرح ان کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی کلیوں کو نوچ لیں تو ان سے ان کی خوبصورتی دور چلی جاتی ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، وہ مرجھا جاتے ہیں۔ اگر نرم و نازک پودوں کو نوچ لیا جائے تو وہ پھر بڑھ نہیں سکتے، پھل پھول نہیں سکتے، ان سے ان کے بہار کے دن دور ہو جاتے ہیں، وہ بہار نہیں دیکھ سکتے، وہ بہار میں اپنی آب و تاب نہیں دکھا سکتے، اور دکھ اور پریشانی اور فکریں وقت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ پوئٹ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بچوں کو بہت ہی ارلی ایج میں اسکول نہیں بھیجنا چاہیے،
اسکول بھیجنے کی ایک خاص عمر بتائی گئی ہے جو کہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ کتنے عرصے کا بچہ اسکول بھیجنا چاہیے۔ اب اگر 2 سال کا بچہ پلے گروپ میں یا 2.5 سال کا بچہ پلے گروپ میں بھیج دیا جائے تو یہ بچے کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور یہ اسکول کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر معاملات میں اور اپنی مخلوق کے لیے اصول و قواعد اور قوانین اور ضوابط مختص کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور قرآن و حدیث میں اور اسلامی کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے، اور آج کل دنیاوی کتابیں بھی اور دنیاوی مفکر اور اسکالرز بھی تحقیق کرنے کے بعد انہی نکات پہ پہنچ رہے ہیں جو کہ ہمیں اسلام نے دے دی ہیں کہ کتنے عرصے تک بچہ ماں کے پاس رہے، باپ کے پاس رہے اور وہ ان سے سیکھے، اور کتنے عرصے بعد وہ باقاعدہ ایک مکتب میں، ایک اسکول میں، ایک درسگاہ میں چلا جائے۔ یہاں پہ ایک ایسے ہی بچے کی بات کی گئی ہے کہ وہ بچہ جس نے ابھی ماں باپ کے پاس کھیلنا ہے، ان کے پیار محبت کو سمیٹنا ہے، اگر اسے اسکول میں چھوڑائیں تو وہ وہاں پہ عادی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذہنی اور نفسیاتی طور پہ وہ اس ماحول کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر قرآن و سنت میں بتائی گئی عمر کے مطابق اس کو علمی عمل کے لیے چھوڑا جائے اور اس کو اس کام میں ڈالا جائے تو یقیناً وہ بھرپور طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ پوئٹ ہمیں ایک نرم و نازک پودے کی بھی مثال دیتا ہے کہ نرم و نازک پودے کو اگر آپ مروڑ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ کیسے ایک تندرست، توانا اور بھرپور پودا بن سکتا ہے، کس طرح وہ بہار دیکھ سکتا ہے، یا کس طرح وہ بہار کے موسم میں اپنی بہار جھلک اور خوبصورتی دکھا سکتا ہے، کیونکہ اس کی تو زندگی ہی دکھ، پریشانیوں اور فکروں میں گھر چکی ہے، اس کی تو اپنی حالت خراب ہو چکی ہے۔ یہی حالات بہت ہی ابتدائی عمر میں اور 2-2.5 سال کی عمر میں اسکول بھیجنے والے بچوں کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ ان لائنوں میں بھی، لاسٹ اسٹینزا میں بھی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ وقت جو انجوائمنٹ کے لیے ہے، وہ وقت جو خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے ہے، بچپن کو انجوائے کرنے کے لیے، اپنے رشتوں سے پیار محبت حاصل کرنے کا ہے، تو اگر وہ اسکول کے پرمشقت ماحول میں تباہ ہو جائے تو کس طرح اس زندگی کے اس خوبصورت عرصے کو، کس طرح ایک خوبصورت وقت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے یا یادگار بنایا جا سکتا ہے کہ جب اس میں سردیوں کا دھماکہ آ جائے، یعنی کہ جب اس میں اس ننھے منھے بچپن میں اور خوبصورت بچپن میں اسکول کا ایک دھماکہ آ جائے۔ اس میں پوئٹ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ سو it is the conclusion of the poem that in a very early age it is impossible for child or even all children that they are unable to get the player in school, but when they are of the correct age, or when they are able to get the information, they are able to obey the instructions, or they are able to adopt some methods from the other people or from the school or college or institution, then they are able to enjoy the school time.